واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں فریضہ نماز کی اہمیت پر اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اس بات پر گفتگو ہوئی تھی کہ فریضہ نماز اتنی بڑی اہمیت اور محترم شان عبادت ہے کہ پہلی امتوں میں بھی اللہ نے اس کو فرض کیا ہے۔ وقت قلیل تھا اور موضوع پر گفتگو مکمل نہ ہو سکی تھی۔ اسی موضوع پر اور فضیلت نماز، فوائد نماز کے حوالے سے کچھ باتیں آج کی گفتگو میں عرض کرنی ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے صحیح سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ ہم کہیں سنیں اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان پر کلمہ پڑھنے کے بعد جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اس پر نماز فرض ہوتی ہے، اور اس وقت تک فرض رہتی ہے جب تک اس کے ہوش حواس برقرار ہیں اور جسم میں روح موجود ہے، اس وقت تک فریضہ نماز اس کے لیے لازم ہے۔ کسی صورت میں، کسی حالت میں، کسی کیفیت میں، کسی موقع پر، کسی زندگی کے موڑ پر اس کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ فریضہ نماز کو ترک کر دے۔ اور پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ باقی جتنے اعمال ہیں کہیں نہ کہیں چھوٹ موجود ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یا ایک مخصوص ان کی کیفیت ہے، لیکن فریضہ نماز فرمایا نہیں، تم نے ہر روز 1 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ میرے گھر میں آنا ہے، اور سفر میں ہو، حضر میں ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، کسی حالت میں ہو، تم نے فریضہ نماز کو ترک نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ میدان جہاد میں ہو وہاں پر بھی فریضہ نماز کو ترک نہیں کرنا۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے۔ اس سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی کہیں پر چھوٹ ہی نہیں ہے وہ کتنی اہمیت والا فریضہ ہوگا۔ جہاں اس کی یہ اہمیت ہے کہ باقی اعمال کو اللہ نے زمین پہ اتارا، فرش پہ اتارا، فریضہ نماز کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پہ بلایا، معراج کا سفر کروایا، پھر تحفے میں نماز عطا فرمائی۔ جہاں اس نماز کی یہ اہمیت ہے وہاں اس نماز کی یہ بھی اہمیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد، کہ بندہ مومن سے قیامت والے دن جس عمل کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، الصلاۃ، وہ نماز کا فریضہ ہوگا۔ سب سے پہلا سوال اعمال میں، ہاں بندہ مومن بتا، جب صبح فجر کے وقت مؤذن نے ندا لگائی تھی حی علی الصلاۃ، تم نے نیند کو چھوڑ کر کے مسجد کی طرف، میرے گھر کی طرف آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ 2 جواب۔ ظہر کا وقت تھا، تم کاروبار زندگی میں مصروف تھے اور کاروبار کے دن میں تم مصروف تھے، اور ادھر میرا مؤذن اور ندا لگانے والا آواز لگا رہا تھا حی علی الصلاۃ، بتاؤ تم نے کاروبار کو ترجیح دی تھی یا میرے آواز اور پکار کو ترجیح دی تھی؟ عصر کا وقت تھا، کاروبار سمیٹنے کا وقت تھا، ادھر گاہک تھے، ادھر مؤذن ندا لگا رہا تھا، بتاؤ تم نے اپنے کاروبار کو ترجیح دی تھی یا میرے مؤذن کی ندا کو ترجیح دیتے ہوئے مسجد کی طرف آئے؟ تھکے ہوئے گھر میں پہنچے تھے، ابھی پسینہ بھی خشک نہیں ہوا تھا، مسجد سے آواز آئی تھی مغرب کی اذان کی، بتلا میرے بندے تم نے میری آواز پر لبیک کہی تھی یا تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے؟ عشاء کا وقت تھا، کھا کر کے میری نعمت کو کھا کر کے میرے شکریہ کے لیے مسجد میں آیا تھا یا سو گیا تھا؟ یہ سوال ہوگا سب سے پہلا۔ تو خود حساب لگائیں، جس عمل کے بارے میں روز قیامت سب سے پہلے سوال ہوگا وہ کتنی عظیم الشان اور عظمت والا فریضہ ہوگا۔
اور ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ جب سوال ہوگا تو اس سوال کے جواب میں، اس عمل کے جواب میں اگر بندہ مومن کا یہ جواب ہوگا وہ درست ہوا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور یہاں پہ پھنس گیا تو فرمایا وہ باقی اعمال میں بھی پھنس جائے گا۔ تو بنیاد وہ نماز ہے۔ اس کو اگر ہم پریکٹیکلی سمجھیں نا تو آپ میں بہت سارے حضرات ہیں پڑھے لکھے، امتحان ہوتے ہیں اسکول میں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو ٹیچر ہیں جو امتحان دیتے ہیں، پیپر چیک کرتے ہیں۔ اس کا آسان، جب پیپر چیک کرتا ہے ممتحن، امتحان دینے والا پیپر چیک کر رہا ہوتا ہے تو کیا ہر ممتحن پورے پیپر کو دیکھتا ہے، اول تا آخر ہر لفظ کو پڑھتا ہے؟ نہیں۔ جو تجربہ کار ممتحن ہوتے ہیں وہ صرف ابتدائی چند لائنوں کو دیکھتے ہیں، چند لائنوں کو، پہلے سوال کے جواب کی چند لائنوں کو دیکھتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ باقی اس نے کیا لکھا ہے آگے۔ وہ ان چند سطروں کی بنیاد پر یا ٹک لگاتا ہے یا کانٹا لگاتا ہے۔ تو یہی پہلے سوال کا جواب یہ نماز ہے کہ اگر یہ والا عمل ٹھیک ہوا نا تو آگے اللہ گڈ لگائیں گے سب پہ، ٹھیک ہے، اور اگر یہاں پہ کانٹا کراس ہوا نا تو پھر آگے کراس ہی کراس ہوں گے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ بنیاد ہے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ پھر جتنے فرائض، جتنے احکامات اللہ نے اتارے ہیں ان کے اندر سستی کرنا گناہ تو ہے، کبیرہ گناہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس عمل کے ترک کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ کافر ہو گیا۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے۔ لیکن نماز کے بارے میں نبی پاک نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا ارتکاب کر دیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مومن اور اس کے کفر کے درمیان جو چیز ہے وہ نماز کا ترک کرنا ہے، کہ اس نے جیسے ہی نماز کو ترک کیا وہ کافر ہو گیا۔ اب اس کی تشریحات تو محدثین نے کی ہے کہ یہاں پر کفر سے کیا مراد ہے، لیکن سیدھی بات ہے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، فرمایا طویلیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، پھر ظاہری الفاظ کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کا معنی مفہوم کوئی اور بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، سیدھا ہے کہ جس نے سستی کی وہ کافر ہو گیا، حقیقت میں کافر ہو گیا، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں۔ اور دیگر محدثین نے اس کے معنی پھر مختلف کیے، انہوں نے کہا کہ فقد کفر کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایسا عمل کیا جو مسلمانوں والا نہیں ہے، کافروں والا ہے۔ جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کافروں والا عمل کیا، فقد کفر اس لیے فرمایا۔ بعض نے فرمایا کہ فقد کفر کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفر کے قریب ہو گیا، کہ جب اس نے نماز کو چھوڑی تو یہ کفر کے قریب ہو گیا۔ اور ایک بڑا خوبصورت محدثین نے ایک اور اس کا معنی لکھا ہے، فرمایا کہ یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے نماز چھوڑ دی، نماز میں سستی کر دی، قریب ہے کہ یہ کفر کے اوپر مرے۔ فقد کفر کا مطلب یہ ہے۔ تو اتنی سخت وعید نہ زکوٰۃ کے اوپر ہے، نہ جہاد کے ترک پہ ہے، کسی اور عمل کے ترک پر نہیں ہے، لیکن فرمایا جس نے نماز میں سستی کر دی وہ کفر کے قریب چلا گیا، یا یہ مانا کہ وہ اس حال میں مرے گا کہ وہ کافر ہوگا۔ تو اتنی سخت وعید جس عمل پہ آ رہی ہے وہ کتنی عظمت والا عمل ہوگا، وہ عبادت کتنی شان والی ہوگی۔ جو ائمہ اربعہ ہیں جن کو امت مسلمہ نے بالاتفاق اپنا امام مانا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ امت کے بالاجماع یہ امام ہیں۔ ان چاروں ائمہ کے نزدیک امام احمد بن حنبل تو یہ کہتے ہیں کہ جو نماز کو ترک کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، لیکن باقی تینوں ائمہ جو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، یہ فرماتے ہیں تینوں ائمہ کہ یہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن فاسق ہو جائے گا، فاسق ہو جائے گا۔ لیکن آگے جب اس کی سزا کو بیان کیا ائمہ نے تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ تینوں ائمہ وہ نماز کو ترک کرنے والے کے قتل کے قائل ہیں، واجب القتل ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس کو قتل کیا جائے گا۔
امام احمد بن حنبل کا بھی فتویٰ یہ ہے، امام مالک کا بھی فتویٰ یہ ہے، امام شافعی کا بھی فتویٰ یہ ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم ماننے والے ہیں، فقہ حنفی کے امام بانی، وہ فرماتے ہیں کہ قتل تو نہیں کیا جائے گا لیکن اسے جیل میں ڈالا جائے گا، جب تک کہ یہ توبہ کر کے نمازی نہیں بن جاتا یہ جیل میں رہے گا۔ تو اتنی سخت وعیدیں محدثین بیان فرما رہے ہیں، فقہا بیان فرما رہے ہیں احادیث کی روشنی میں، تو وہ کتنی عظمت والا فریضہ ہوگا کہ جس پر اتنی سخت وعیدیں آ رہی ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ المدثر ہے، اللہ تعالیٰ نے جنتیوں جہنمیوں کا آپس میں مذاکرہ ذکر کیا، اور سورۃ الاعراف میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، پھر یہ ایک دوسرے سے ہم کلامی کریں گے، جنتی پھر سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ تو سورۃ المدثر میں ہے کہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں، اے دوزخ میں آنے والوں، دوزخ کی آگ کے مستحق بننے والوں، بتلاؤ تو صحیح، ما سلککم فی سقر، کون سا عمل تھا، کون سی چیز تھی، کون سی وجہ تھی کہ جس وجہ کی وجہ سے، جس سبب سے تم جہنم میں داخل ہوئے، ما سلککم فی سقر۔ سورۃ المدثر، جہنمی جواب دیں گے، قالو، کیا کیا وجوہات ہیں ہم جہنم میں آئے۔ اب جہنمی کہیں گے ہمارے جو جہنم میں آنے کا، دوزخ میں آنے کا سبب ہے وہ یہ ہے، لم نکو من المصلین، کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قالو لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں بے نمازی تھے، حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر کے بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، اس وجہ سے آج ہمیں جہنم میں ڈالا گیا۔ تو کتنا بڑا فریضہ ہے کہ جہنم میں ڈالنے کا سبب بن رہا ہے اس کے ترک کرنے کی وجہ سے۔ اور اس سے بھی سخت وعید ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور احادیث کی کتابوں میں وہ روایت موجود ہے، فضائل اعمال میں بھی موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز کا اہتمام کیا، وقت پر نماز ادا کی، سنتوں کا، آداب کا، فرائض، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ کر ادا کیا، اہتمام کیا، تو یہ نماز قیامت والے دن اس کے لیے نور ہوگی، روشنی ہوگی، اور حساب کے وقت اس کے لیے حجت ہوگی، نجات کا ذریعہ ہوگی۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز کا اہتمام نہ کیا، لم یکن لہ نور، نہ قیامت والے دن اس کے لیے وہ نماز نور ہوگی، ولا برہان، نہ اس کے لیے قیامت کے دن کوئی حجت اور دلیل ہوگی، اور ولا نجات، اور نہ اس کے پاس قیامت والے دن نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا۔ اور آگے فرمایا ہلا دینے والی وعید، فرمایا وکانا یوم القیامت مع فرعون و حامان و ابی بن خلف، کہ قیامت والے دن اس بے نمازی کا حشر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، نبی پاک کے اصحاب کے ساتھ نہیں، آپ کے ماننے والوں کے ساتھ نہیں، بلکہ فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، وقت کے نبی کے دشمن، خدائی کا دعویٰ کرنے والے، اور فرمایا ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، حضرت موسیٰ کے دشمن، خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، وقت کے نبی کی دشمنی کرنے والا قارون، حامان، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنانے والا ابی بن خلف، جس نے حضور کو کہا تھا میں نے گھوڑا اس لیے پالا ہے کہ اس پہ سوار ہو کے نعوذ باللہ آپ کو قتل کروں گا۔ لیکن احد میں کیا ہوا، یہ چیختا چلاتا ہوا حضور کو ڈھونڈ رہا تھا کہ آج جہاں حضور ملیں گے تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب حضور کو دیکھا حضور کی طرف آ رہا تھا نا، صحابہ نے کہا ابی بن خلف آ رہے ہیں، فرمایا آنے دو۔ جب قریب آیا اپنے قریب صحابی سے برچہ اٹھایا، گردن پہ مارا، ہلکا سا خراش، ہلکا سا زخم آیا، لیکن چیختا چلاتا ہوا جا رہا تھا۔ ابو سفیان جو اس وقت تک مومن نہیں ہوئے، آر دلائی، شرم دلائی، چھوٹا سا زخم ہے، چیخ چلا رہا ہے، فرمایا مارنے والا کون ہے، مارنے والا کون ہے؟ اگر محمد، کیونکہ مجھے مکہ میں کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اگر اس وقت تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ تو اتنا بڑا دشمن حضور کا، لیکن فرمایا بے نمازی قیامت والے دن ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، وہ حضور کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو یہ اتنی سخت وعیدیں، حضور دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، بیمار ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو وصیتیں فرما رہے ہیں، احادیث کی کتابوں میں آخری وصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کیا وصیت ہے؟
الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اے میری امت والو میں دنیا سے جا رہا ہوں، دو چیزوں کی وصیت کر رہا ہوں۔ وصیت اپنے ماننے والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے پیروکاروں کو کس چیز کی جاتی ہے؟ جو سب سے اہم ہو۔ حضور نے فرمایا میری امت والو میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن نماز کی وصیت کر رہا ہوں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو ترک نہ کرنا، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ظلم نہ کرنا۔ اور کہیں پر حضور فرما رہے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ کہیں پر فرما رہے ہیں لا سہم فی الاسلام ممن لا صلاۃ لہ، اس بندے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم